اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگن تعریفیں رب کائنات، رب ذوالجلال، احکم الحاکمین، رب رحیم، رب کریم، غفور رحیم کے نام اور کروڑ ہا درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ کل پاکستان میں 27ویں شب تھی، لوگ عبادت کی تیاری کر رہے تھے اور اس وقت یہ خبر آنا شروع ہوئی کہ سعودی عربیہ میں مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں جو پاکستانی سیاستدانوں کا ڈیلیگیشن وہاں پہ گیا ہوا تھا، وہاں پہ ہلڑ بازی ہوئی، کھینچا تانی ہوئی اور وہاں پہ نازیبا الفاظ آواز بلند بیان کیے گئے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس بات کی جسٹیفیکیشن شروع کر دی کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ مسجد نبوی سے باہر ہوا ہے، یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ ہم انٹر ہوتے ہیں مسجد نبوی میں، وہاں پہ یہ ہوا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ جو جسٹیفیکیشن لوگ دے رہے ہیں ان کا کیا مقصد ہے، یہ کیوں نہیں اس بات کو کنڈیم کر رہے کہ جب آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس یا اس کے باہر ایسی کوئی حرکت ہوتی ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنا کتنا مناسب ہے۔ کاش انہوں نے دین اسلام کی تعلیمات حاصل کی ہوتی۔ یہ زمینی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اب اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی، مسجد نبوی کی حرمت کی، تو کہا گیا کہ کوئی شخص، کوئی صحابی نبی پاک سے اونچی آواز نہ کرے، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، اس کی عبادت ضائع کر دی جائے گی اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جبرائیل بھی حاضر ہوتا ہے تو اجازت طلب کرتا ہے، اور یہاں پہ ہلڑ بازی کرنا، پھر اس کو ڈیفینڈ کرنا، یہ مجھے نہیں سمجھ آیا کن لوگوں کا کام ہے۔ میں تو اتنا سمجھ سکا ہوں کہ یہ جو پاکستان ہے یہ کلمہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اور ہمارے لوگ وہاں پہ جا کے اپنے سیاسی آقاؤں کے اشارے پر آواز بلند نازیبا الفاظ کس رہے ہیں۔ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر وہی حاضر ہو سکتا ہے جس کو بلایا جاتا ہے۔ اگر آپ کی نظر میں یہ لوگ چور ہیں، ڈاکو ہیں، جیسے بھی ہیں، ان کو جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر بلاوا آ گیا تو یہ وہاں پہ پیش ہو رہے ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں ان پر آوازیں کسنے والے، ان کی برائیاں بیان کرنے والے؟ سب سے بڑی ہستی دنیا کی نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے ہم غلام ہیں، جن کی نسبت سے، جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہوئی، آپ ان کے بلاوے پر بلائے ہوئے لوگوں پر آوازیں کس کے ان کی برائیاں اجاگر کر رہے ہیں۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے، ہم کتنے پابند ہیں دین کے اوپر، ہم کتنی پابندی کرتے ہیں دین کے احکامات کی۔ ہم نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کے باہر مسجد نبوی یا مسجد نبوی کے احاطہ میں جو ہلڑ بازی کی ہے، جو وہاں پہ دنگا فساد کیا ہے، لوگوں کے بال کھینچے ہیں، کیا دین اسلام میں اس کی گنجائش ہے؟ میں تو ناقص العمل آدمی ہوں، لیکن میں نے بچپن سے جب میں نے ہوش سنبھالا تو میری زبان پہ یہ نعرہ تھا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں پاسباں۔ خدا کی قسم، نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر جہاں پہ آپ تشریف فرما ہیں، وہاں پر تو بادشاہ اور دنیا کے عمرہ وہ بھی مانگتے ہیں، وہ بھی مانگنے جاتے ہیں، اور آپ نے وہاں پر اس روضہ اطہر مسجد نبوی کے امن کو اپنی سیاست کی اماجگاہ بنا لیا۔ شرم کی بات ہے،
جس سیاسی پارٹی نے بھی یہ کیا ہے اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور دوسری طرف اب بیان یہ کیا جاتا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی نے، اس وقت ان کی ایک لیڈر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا جب ایک بڑی سیاسی پارٹی کے صدر پر یا اس کے سربراہ پر کسی بندے نے کوئی الفاظ کسا تھا، اب اس کو بنیاد بنا کر اس بات کو تحفظ دیا جا رہا ہے کہ اس نے اس وقت یہ بات کی تھی، اس لیے اب یہ بات جو مدینہ پاک میں ہوئی ہے وہ جائز ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے میرے بھائی؟ ذرا غور کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کفر کر بیٹھیں، آپ کے منہ سے وہ الفاظ ادا جو ہو جائیں جس کی معافی نہ ہو۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ بار بار کہا گیا کہ اے محمد، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ دنیا جہان پیدا نہ کرتا۔ مالک کون و مکان، محبوب خدا، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر کی بے حرمتی آپ نے کی ہے، اس کے تقدس کو پامال کیا ہے، اس کو جسٹیفیکیشن دے کے آپ چھپائیں نہ، آپ اپنے گناہ کا اعتراف کریں، اللہ کے حضور جھک جائیں، نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ پر نادم ہوں۔ آپ ڈیفینڈ کر رہے ہو، آپ بتا رہے ہو کہ یہ ادھر ہوا ہے، یہ باہر ہوا ہے، اور میرے بھائی مدینہ پاک تو امن کی جگہ ہے، اور ایک لیڈر جب جہاز سے اتر کر جوتی اتارتا ہے، کہتا ہے کہ میں مدینہ کی زمین پہ ہوں، تو اس وقت تو آپ مثالیں دینی شروع کر دیں آپ نے کہ یہ اتنا احترام کرتا ہے، اتنی باتیں کرتا ہے، اتنی اسلام کی باتیں کرتا ہے، اور دوسری طرف جب اسی مدینہ کی گلیوں میں، اسی مدینہ پاک کے مسجد نبوی کے احاطہ میں ہلڑ بازی کی جاتی ہے، آوازیں کسی جاتی ہیں اور بلند آواز میں یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، تو اس کو آپ اب جسٹیفیکیشن دے کے جائز قرار دے رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، اپنے گرے بانوں میں جھانکیں اور دین کی تعلیم حاصل کریں۔ اپنے ارد گرد جو بھی مفتی حضرات موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، ان سے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا پوچھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے ٹھیک ہیں، آپ کتنے صحیح ہیں۔ خدا کی قسم میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، میں بڑے وثوق سے یہ بات کرتا ہوں، میرا کسی سیاسی جماعت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں اللہ رب العزت کے در کا فقیر ہوں، میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام ہوں، اور میں اس نظریے سے یہ بات کرتا ہوں، قابل مذمت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے وہ مجرم ہیں۔ مجرم بھی کس کے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ان کو توبہ کرنی چاہیے، نہ کہ یہ بتانا چاہیے یہ ہلڑ بازی وہاں ہوئی ہے، یہ ہلڑ بازی وہاں نہیں، وہاں ہوئی ہے۔ اور میرے بھائی خدا کا خوف کرو، کیونکہ اللہ رب العزت دلوں کے حال جانتا ہے، اور اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو آپ اس کے گناہ کی آڑ میں اس کو تحفظ فراہم کرنے کے چکر میں ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور یاد رکھنا کہ صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اتنی نیچی آواز میں بات کرتے تھے کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور دبے باؤں چلتے تھے۔ خدا کی قسم رونا آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ باتیں سنتے ہیں کہ ہم وہ لوگ روزہ اقدس پہ جا کے اس طرح کی ہلڑ بازی کریں گے۔ ڈریں اس وقت سے کہ جب اللہ کی پکڑ آ جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، ڈریں اس وقت سے، کیونکہ مسجد نبوی میں جو آرام فرما ہیں وہ محبوب خدا ہیں، اور اگر اللہ رب العزت کا جلال جوش میں آ گیا تو پھر آپ سوچیں کہ معافی کا شاید کوئی رستہ نہ بچے۔ خدا کے لیے اس روایت کو آگے نہ بڑھنے دیں، اس کی حوصلہ شکنی کریں، علماء آگے آئیں، عاشق رسول آگے آئیں، وہ ان کو سمجھائیں کہ
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے، اولاد، اپنے مال، اپنی آبرو سے جب تک آپ زیادہ نہیں کریں گے آپ کا دین مکمل نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے وقت توبہ ہے، اجتماعی توبہ کریں، استغفار کریں، جسٹیفیکیشن مت دیں کہ یہ یہاں نہیں ہوا وہاں ہوا ہے۔ میرا اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ جو بھٹک گئے ہیں یا اللہ انہیں سیدھا راستہ دکھا اور ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میں پھر کہوں گا کہ ہم نے تو بچپن میں یہی سیکھا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں، پاسباں۔